أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 115 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے کرم و فضل سے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، جن کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم پہلے صدقہ خیرات کرتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا اور اسلام اس نے قبول کر لیا، اب اس کے پچھلے جو نیک کام ہیں اللہ ان کا بھی اجر و ثواب دے دے گا. اللہ تو اتنا مہربان ہے. تو اس لیے بندہ نیک جو ہوتا ہے وہ جتنے بھی اچھے اعمال کرے گا اس کی ناقدری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت عطا فرمائیں گے. اور جن لوگوں میں نیکی کرنے کی شدید رغبت اور خواہش ہوتی ہے، بھلائی کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتے، اللہ بھی انہیں اجر و ثواب دینے میں دیر نہیں لگاتا. ایسے لوگ جب احسان کرتے ہیں تو احسان جتاتے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنے رب کے لیے حاضر کر دیتے ہیں اور نیک کام کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں کہ وہ اپنی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت اور برکت سے ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو جنت میں لے جانے میں جلدی ضرور فرمائے گا اور ان کے جو کیے ہوئے کام ہیں ان کی بہت قدردانی فرمائے گا اور رحمت فرمائے گا. یہ متقی لوگ ہیں، تقوی والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تقوی میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس آیت نمبر 115 جو سورہ آل عمران کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وما یفعلوا. وما، وا اور ما مین جو کچھ، یفعلوا وہ کریں گے، یعنی وہ لوگ جو کچھ بھی کریں گے، من خیرن خیر کے کام جو ہیں، نیکی کے کام جو بھی وہ کریں گے، یعنی نیکی کے کام، وما یفعلوا من خیرن نیکی کے کام جو بھی وہ کریں گے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفرو ہو، یکفرو کہتے ہیں کفر، یہاں کفر نہیں کہیں گے بلکہ یہاں کہیں گے ناقدری. تو فلن یکفرو ہو تو ان کی ناقدری نہیں ہوگی، اللہ ان کی قدر فرمائے گا. یعنی ان کے اعمال کو ان کی نیکی سے ضرب دے گا، 10 گنا فرما دے، 70 گنا فرما دے، 700 گنا فرما دے، بغیر حساب کے ان کا اجر کر دے. یہ اللہ کی شان ہے، جتنا ان کو عطا فرما دے تو اللہ ان کے نیک اعمال کی قدر اور عزت افزائی فرمائے گا. واللہ اور اللہ تعالی علیم، کیونکہ اللہ تو علیم ہے، علم رکھتا ہے، بالمتقین جو متقی تقوی والے ہیں ان کو تو اللہ جانتا ہے، تو اس لیے ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ ان کی قدر فرمائے گا. اس لیے اللہ نے حوصلہ دے دیا، جس طرح کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کی صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، دوسروں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور نیک کام کرنے کو کہتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں کی طرف تو یہ دوڑتے ہیں اور جلدی کر کے سبقت لے جاتے ہیں اور ہمیشہ نیک کاموں کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. اس آیت میں مکمل طور پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ یہ نیک لوگ جو ہیں
تو یہ جب بھی اچھے کام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی ناقدری نہیں کرے گا بلکہ قدر فرمائے گا۔ ان کی قدر سے مراد ہے کہ ان کے جو اجر و ثواب ہے ان کو بڑھائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب سے ان کو محروم نہیں فرمائے گا، بلکہ انہیں تو اس کا شک تک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے متقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے تو اللہ تعالیٰ ہر کام کو خود ملاحظہ فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ خود کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے کیے ہوئے اچھے کام کی قدر فرماتا ہے، ان کا اجر اور تقوی جو ہے اس کو تقوی کے حساب سے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بے حساب تک عطا فرماتا ہے۔ یہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے اچھے کاموں کی اتنی قدر و منزلت فرماتا ہے، ہم اس کی کتنی قدر و عزت کرتے ہیں۔ یعنی ہم ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری قدر، تو یہ ہماری قدر ہے نا کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کو اتنا قدر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اس کی عظمت و شان کے مطابق کیا ہم اس کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں؟ کیا ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے؟ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم برے کام نہ کریں؟ کیا اتنی قدر بھی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے واللہ سمیع علیم کہ اللہ سمیع یعنی سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے اور سن بھی رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کیا اللہ کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے ہمارے سب کاموں کو، پھر بھی کیا ہم اللہ کے حکم کو مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا، قرآن و سنت کا ہمیں درس دیا، کیا اس شریعت پر ہم چل کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اپنے سے سوال ضرور کرنا چاہیے کہ جو ہے نا ہم اللہ کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ بندہ جو ہے برائی کی طرف لگتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بڑے بڑے گناہوں میں بندہ لگا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت اگر وہ مر جائے اس حالت میں تو ایمان سے خالی مرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی قدر سمجھنی چاہیے۔ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں ہر بات ہماری کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، صرف اس نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے۔ تو یہ ہماری آزمائش کے لیے پردہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ دیکھتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، اور اسی پر ہمارا حساب کتاب ہے، اسی پر آخرت قائم ہے، اسی کے اوپر ہمارے اعمال پر، ایمان کی حالت پر آخرت کا قیام ہے، اور وہاں پر اسی ایمان کی حالت پر ہمارے اعمال جو ہیں وہ کم و بیشی ان کی ہوگی کہ کچھ زیادہ اجر ہوگا کسی اعمال کا، کوئی زیادہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا بے حساب کسی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر فرمائے گا، کسی کا کچھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس دن حساب کتاب میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے، تو وہ رحمت سے بھی جس کو چاہے گا آگے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے جو اسلام لے آتا ہے، اسلام لانے سے پہلے بھی اگر اس نے اچھے کام کیے تھے، ان کاموں کا بھی اللہ اس کو صلہ دے گا۔ پہلا صلہ کیا ہوگا کہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جی آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ اسلام لاتا ہے تو اس کے اللہ پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد جو وہ اس نے اسلام لانے سے پہلے کوئی اچھے عمل کیے تھے وہ بھی اللہ اس کو اسلام لانے کے بعد ان کا بھی اجر ضرور دے گا۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کافر جو ہوتے ہیں، کافروں کی تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کے تو گناہ ان کے لیے اوپر لکھے جاتے ہیں، لیکن جو اسلام لاتا ہے اگر کافر بھی ہو
تو وہ اسلام جب لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پیچھے اس نے اچھے کام یہ کیے ہوتے تھے تو وہ اچھے کاموں کا صلہ بھی اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، پھر بھی ہم اللہ کی قدر دانی نہیں کرتے، اس کی عزت افزائی، اس کی قدر، اس کی شان ہم بیان نہیں کرتے، نہ اس کی شان کے مطابق اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور نہ اس کے فرمانبردار بنتے ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر سوچنا چاہیے اور اپنے اوپر، اپنے اعضاء پر، اپنے اعضاء کی تمام حرکات پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا چاہیے۔ وہ حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واضح کر کے دکھا بھی دیا۔ اس لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال فرمائے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کے مطابق زندگی بنا لیں تو اللہ کو بھی راضی کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ بس یہی بات ہے، جو اگر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ جیسے اللہ نے فرمایا وما یفعلوا، اور جو کچھ بھی یہ نیک لوگ کریں گے من خیر، نیکی کے کام، فلن یکفروا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی ناقدری نہیں کرے گا بلکہ قدر و عزت فرمائے گا، ان کو بڑھا بڑھا کے اجر و ثواب دے گا۔ واللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم، جانتا ہے بالمتقین، ان لوگوں کو جو نیک متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پر قائم و دائم فرمائے اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔